آج تم نماز سے منہ پھیرتے ہو، سوچو اگر قیامت والے دن اللہ پاک تم سے منہ پھیر لے تو سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ جو اللہ پاک کے سامنے سجدہ کرنا بھول گیا، سوچو اس کا کیا ہوگا جب وہ اللہ پاک کے سامنے اپنے حساب کے لیے کھڑا ہوگا۔ آج میرے بھائیوں آپ مسجد سے دور ہیں، کل جنت آپ سے دور ہوگی۔ جو ظالم آج دنیا میں ہنس رہا ہے، روز محشر والے دن اس کا چہرہ اندھیروں میں ڈھل جائے گا۔ آج ظلم چھپ سکتا ہے، لیکن اس دن ایک آنسو کا بھی حساب ہوگا میرے بھائیوں۔ سوچو جس شخص کو تم نے دکھ دیا ہے، روز محشر والے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے تلے کھڑا ہو کے تمہاری وہ شکایت کرے گا۔ سوچو اللہ پاک تمہیں رزق دیتا ہے، لیکن جب اللہ پاک تمہیں نماز کے لیے بلائے اور تم منہ پھیر لو تو سوچو تمہارے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا۔ تم سمجھتے ہو ظالم بچ گیا، ایسا نہیں ہے۔ تم دیکھنا کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے لیے صرف اندھیرا اور سخت عذاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ارسلان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورڈز آف دین۔ میرے بھائیوں، ہم آج ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ دلوں کو ہلا دے گا، بہت خوفناک ہے اور ایک طرف بہت خوبصورت بھی۔ میں بات کر رہا ہوں جہنم اور جنت کی۔ میرے بھائیوں، یہ ختم ہونے والی زندگی، یہ زندگی کی دوڑ، یہ عیش و آرام کے پیچھے بھاگنا، یہ دنیا کی مال و دولت کے پیچھے بھاگنا، ایک دن یہ سب ختم ہو جانا ہے اور ہماری اصلی منزل اس دن ہمارے سامنے آئے گی، یا تو پھر جنت کی نجات یا پھر جہنم کی آگ۔ آپ کس رستے پہ ہیں ذرا سوچیے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی کہ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ ہر انسان، ہر زندہ کو موت آنی ہے۔ یہ زندگی جس پہ ہم چل رہے ہیں، جہاں پہ ہم عیش و آسائش ڈھونڈ رہے ہیں، جہاں کا مال ہم اکٹھا کر رہے ہیں، میرے بھائیوں ایک دن یہ ختم ہو جانا ہے، ایک دن یہ سب فنا ہو جانا ہے اور ہمیں اپنی اصلی منزل کی طرف جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل پر گزری۔ میرے بھائیوں سوچو، ایک ایسی جنت جس کی نعمت کبھی کسی انسان نے نہ دیکھی ہے، نہ اس جنت کی لذت کو کبھی چکھا ہے اور نہ کانوں نے کبھی اس جنت کی آواز کو کبھی سنا ہے۔ سوچو ذرا میرے بھائیوں کہ جنت کا منظر، جہاں پہ پانی، دریا ایسے ہوں گے جو کبھی خراب نہیں ہوں گے، جو کبھی گندے نہیں ہوں گے، اور میرے بھائیوں وہاں پہ دودھ کی نہریں ہوں گی جو ہمیشہ لذیذ رہیں گی، کبھی دودھ پرانا نہیں ہوگا، اور میرے بھائیوں وہاں پہ شہد کی نہریں ہوں گی جس میں لذت اور شفا ہوگی۔ تو سوچو ہمیں وہ جنت پانی ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو جنت کا کچھ ایسا لمحہ ہے کہ جس کو سوچ کے بندے کا دل کرتا ہے کہ کاش ہمارے نصیب میں یہ جنت لکھی جائے۔ لیکن میرے بھائیوں اس جنت کے لیے محنت بھی اتنی ہے۔
جنت پانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑنی ہے، آپ کو اس دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑنی ہے، کیونکہ یہ دنیا صرف ایک آزمائش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف فتنوں سے بھری ہے۔ اس دنیا کی لذت آپ کو کھینچتی ہے، روکتی ہے، لیکن ہم نے اس لذت کو نہیں دیکھنا۔ ہم نے اس نہ ختم ہونے والی زندگی، اپنی اصلی منزل کو دیکھنا ہے، جو کہ جنت ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، جنت میں نہ تو غم ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ کسی کو موت آئے گی، نہ کوئی بوڑھا ہوگا، نہ کوئی بیمار ہوگا۔ بس وہاں پہ تو اللہ پاک کی نعمتیں ہوں گی، اور سب سے بڑی نعمت جو جنت کی، وہ ہے اللہ پاک کا دیدار۔ سوچے وہ کیا لمحہ ہوگا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ مانگو اور کیا مانگنا ہے۔ تو جنتی کہیں گے یا اللہ، تو نے ہمیں دوزخ سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا، ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے پیارے جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، اپنا حجاب ہٹائیں گے، اور لوگوں کی آنکھیں ان کے نور سے چمک اٹھیں گی۔ سوچو میرے بھائیوں، جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، اور اللہ کا دیدار، یہ نعمت ایک طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا میں تمہیں کچھ اور عطا کروں؟ تو جنتی کہیں گے کہ یا میرے اللہ، آپ نے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لیا، ہمیں جنت دی، ہمارے چہروں کو چمکا دیا۔ سوچو میرے بھائیوں، وہ لمحہ کیسا ہوگا جب جنت والے اپنے باغوں میں، دریا کے کنارے، اپنے قصروں میں اپنی حوروں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور پھر ایک ندا آئے گی کہ آؤ آؤ میرے بندوں، میں تمہاری سب سے بڑی خواہش آج پوری کروں۔ سب جمع ہوں گے، سب خاموش ہوں گے، سب کی نظریں ایک طرف اٹھیں گی، اور سامنے رب العالمین کا جلوہ ہوگا۔ سبحان اللہ! سوچیں وہ لمحہ کیا ہوگا کہ سالوں بیت جائیں گے اور ہمیں لگے گا کہ صرف ایک سیکنڈ ہی گزرا ہے، دل نہیں بھرے گا۔ میرے بھائیوں، اس وقت ان جنتیوں کی خوشی کا عالم کو ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ خوشی نہ کبھی انہوں نے پہلے دیکھی، نہ انہوں نے کبھی محسوس کی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمارے دل سکون سے بھر گئے، ہماری آنکھیں سکون سے بھر گئیں، اور ہمارے دلوں کو سکون سے بھر دیا گیا۔ ان کے چہرے چمک اٹھیں گے اور دل سکون سے بھر جائیں گے، اور وہ کہہ اٹھیں گے کہ بس یہی نعمت تھی جس کے لیے ہم نے محنت کی، بس یہی نعمت تھی جس کے لیے ہم نے جنت پائی۔ یا اللہ، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں تھی، ہماری محنت کا پھل ہمیں مل گیا، ہمیں ہماری جنت مل گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کا دیدار، وہ عزت، وہ لذت، وہ نعمت ہوگی جو جنت کی ہر نعمت اس کے آگے پھیکی پڑ جائے گی۔ ہر نعمت سے بڑھ کے یہ نعمت ہوگی جو اللہ کا دیدار ہوگا، کہ دل کہہ اٹھے گا کہ بس مجھے میری جنت مل گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس جنت کے لیے محنت کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک وقت آئے گا کہ جب دل کہے گا کہ بس یہی نعمت چاہیے تھی، سب کچھ مل گیا، یہی وہ نعمت تھی جس کے لیے میں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لکھ دی تھی۔ تو سوچو میرے بھائیوں، کیا ہمیں اس دنیا کی عیش و آرائش چاہیے؟ تو سوچو میرے بھائیوں، کیا ہمیں اس دنیا کی لذت چاہیے، عیش چاہیے، مال چاہیے، یا پھر وہ منزل چاہیے جو کہ ہماری اصل منزل ہے، جو کہ ہماری اصل ٹھکانہ ہے، جہاں ہمیں نہ ختم ہونے والی زندگی گزارنی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سوچو کہ کل ہمیں اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو کیا منہ لے کے جائیں گے؟ میرے بھائیوں، سوچو اس بارے میں۔ میرے بھائیوں، سوچو، اگر آج تمہاری زندگی کا آخری پنہ ہے تو اس پنے پہ لکھ دو کہ یہ زندگی اللہ کے لیے ہے، یہ زندگی اللہ کے نام ہے۔ میرے بھائیوں، یقین کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا،
اور وہ سب مل جائے گا جس کی جستجو تمہارا دماغ کرتا ہے، جس کی پیاس تمہاری روح کو ہے، جسے شیطان تمہیں دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس دنیا کی لذتوں سے کہیں زیادہ لذیذ، ان دنیا کی نعمتوں سے کہیں بڑی 100 گنا بڑی نعمتیں وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ سوچو ذرا میرے بھائیوں، جنت کی خواہش تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن جنت کے لیے محنت کرتے ہیں کیا؟ جنت کے لیے ہم وہ سب کرتے ہیں جو اللہ پاک نے قرآن شریف میں ہمیں حکم دیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، کیا ہم وہ سب کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جنت خواب دیکھنے سے یا خواہش رکھنے سے نہیں ملتی، جنت کے لیے حقیقی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جنت کے لیے آپ کو اس دنیا میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ دنیا صرف آزمائش ہے۔ اس دنیا میں صرف ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، آسائش کے لیے نہیں بھیجا۔ اس دنیا میں صرف ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اس دنیا میں آ کے اس دنیا کے مال کے پیچھے اپنی آخرت اور اپنی ہر نعمت، ہر نیکی پر برباد کر دیں۔ برباد نہیں کرنی ہم نے، ہمیں جنت چاہیے میرے بھائیوں، اور ہمیں جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، جنت کیسے ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے اللہ پاک کے پیار سے اور اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ پاک کی رحمت اور پیار کیسے مل سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، رستہ اتنا مشکل نہیں ہے، صرف اپنی زندگی اللہ پاک کے نام لکھنی ہے۔ جنت کا رستہ بہت آسان ہے، نماز کو قائم کریں۔ میرے بھائیوں، نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس کے لیے وہ سوال آسان ہو گیا، اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز قائم کرو، اللہ پاک کا پیغام سیکھو، اللہ پاک کی بھیجی کتاب کو پڑھو، اسے سمجھو اور آگے سمجھاؤ۔ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں سے تعلق مت توڑو، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کسی سے تعلق مت توڑو، درگزر کرنا سیکھو، صلہ رحمی کرو، کسی کا حق مت مارو، کسی کا ناحق قتل مت کرو، کسی پہ ناحق ظلم مت کرو، کسی کی دل کو دکھاؤ مت، کسی کی دل آزاری مت کرو، اپنی زبان کا استعمال صحیح کرو، اپنی زبان سے صرف پیار کا اور محبت کا پیغام دو۔ میرے بھائیوں، نہ کسی کا مال کھاؤ، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرو، اور اپنے اندر عاجزی لے کے آؤ۔ میرے بھائیوں، مال کھانا چھوڑ دو، اپنے اندر عاجزی لے کے آؤ، انکساری لے کے آؤ۔ میرے بھائیوں، یہی جنت پانے کے کامیاب طریقے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان طریقوں پہ ہم چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں تو پھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن میں سب سے مکمل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہترین ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بھائیوں، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے۔ آج ہم غرور اور کبر میں جی رہے ہیں، اپنے بھائی کو دیکھ کر جلن محسوس کرتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم آخرت کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں، لیکن کل میرے بھائیوں قبر میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہمیں جنت چاہیے تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیر لیتی ہے، لیکن میں اس سے ان لوگوں کے لیے لکھتا ہوں جو تقویٰ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا پیار صرف ان کو ملتا ہے جو تقویٰ اپناتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں پہ عمل کرتے ہیں، اللہ پاک کے احکاموں پہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے راستے پہ چلتے ہیں۔
میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چلے، ہمیں اس دنیا میں رہنے کا، کس چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم یہ سب نہیں کرتے۔ سوچو بھائیوں، اگر آج ہم نماز قائم کر لیں، قرآن کو سمجھنے لگ جائیں، اپنے رویے کو بدل لیں، دل میں عاجزی لے آئیں، بڑوں کی عزت کریں اور بچوں سے محبت کریں، تو کل اللہ خود اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور جنت کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ جگہ جہاں غم ہے، نہ فکر ہے، نہ موت ہے، صرف سکون ہے، صرف اللہ کی رضا ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کو جھانکو، اپنی زندگی کو دیکھو، جنت صرف ایک قصہ نہیں، جنت اصل منزل ہے۔ لہٰذا عاجزی لاؤ، اللہ کی رحمت کے طالب بنو اور جنت کے مسافر بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، جنت صرف ان کے لیے ہے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ مرنے سے پہلے اپنی زندگی اللہ کے نام کر دو۔ لیکن دوسری طرف میرے بھائیوں، جہنم ہے، ایسی آگ جو 70 گنا دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم والوں میں سب سے ہلکی سزا پانے والے وہ آدمی ہوں گے جس کے پیروں کے تلووں میں آگ کے 2 انگارے رکھے ہوں گے، جن کی گرمی سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، اور اگر آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا، پھر یہ کہیں گے، اے کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ سوچو، وہ چیخیں گے، پکاریں گے، ہمیں واپس بھیج دو، لیکن جواب ملے گا، نہیں، یہ دن فیصلے کا ہے۔ سوچو ذرا، قیامت کے دن کا منظر کیسا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جس نے اس دنیا میں قتل کیا، قاتل کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، اس مقتول کا خون چلا چلا کر بولے گا، وہ اپنے قاتل کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اللہ کی عدالت میں لائے گا۔ وہ پکارے گا، یا اللہ، پوچھو اس سے، اس نے میری جان کیوں لی؟ قاتل بے چینی سے بہانے بنائے گا، میں نے اس لیے کیا، میں نے اس لیے قتل کیا، فلاں وجہ تھی، میں نے اس لیے مارا۔ مگر اللہ کے حضور کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ فرمایا جائے گا، بدبخت، تو برباد ہوا۔ پھر فرشتے اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور سب لوگ دیکھ کر کانپ اٹھیں گے کہ انسان کا خون بہانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا غصہ اس پر ہے، اسے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ مطلب ناحق قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے 4 سزائیں بیان کی: جہنم میں ہمیشہ رہنا، اللہ کا غصہ، اللہ کی لعنت، دردناک عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ خون کے معاملے میں ہوگا، یعنی قتل کا ہوگا۔ مطلب اللہ سب سے پہلے قتل و خون کا حساب لے گا۔ سوچو پھر قاتل کا کیا ہوگا جو سب سے بڑا جرم کر کے آیا ہے، کیونکہ وہاں پہ سب سے ہلکا عذاب تو وہ ہے جس میں انسان کے پیروں میں انگاروں والے جوتے پہنائے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ ابلے گا۔ تو سوچو پھر قاتل کا کیا ہوگا جو سب سے بڑا جرم کر کے آیا ہے۔ سوچو ذرا، سوچو میرے بھائیوں، انسان دنیا کی تھوڑی سی عیاشی، تھوڑی سی دولت، تھوڑی سی خوشی کے لیے اپنی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ وہ نماز جو اسے رب سے ملاتی تھی، جو اسے جنت کے رستوں تک لے جاتی تھی۔ لیکن بھائیوں، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے
نماز سے ہی شروع ہوگا۔ اگر یہ پاس ہو گیا تو آگے آسانیاں ہوں گی، اگر یہ فیل ہو گئے تو پھر اور چیزوں کا کیا حساب ہوگا۔ اور سنو، اس کا عذاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ قبر اندھیری ہوگی، تنگ ہوگی، اور روح کو وہ پہلی سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چیخے گا، وہ پکارے گا، لیکن اسے کوئی نہیں بچائے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کا مال، دنیا کی عزت، دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں سب وہیں رہ جائیں گی، اور جو ساتھ جائے گا وہ ہوگی صرف تمہاری نماز، تمہارے اعمال، تمہارا کردار۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کو مت چھوڑو، یہ تمہاری آخری سہارا ہے، یہ تمہاری روح کی زندگی ہے، یہ تمہیں اللہ کی رحمت اور جنت کے قریب کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن نماز چھوڑنے والے کا چہرہ کالا کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں باندھ دیے جائیں گے، اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ چیخے گا، ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نماز قائم کریں۔ لیکن اس وقت نہ دعا قبول ہوگی اور نہ واپس بھیجا جائے گا۔ میرے بھائیوں، نماز کی طرف لوٹ آؤ، اللہ پاک کی طرف لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ میرے بھائیوں، نماز قائم کرو، کسی کے قتل سے بچو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، مت مسلمان کی جان لو، نہ کسی مسلمان کا خون بہاؤ۔ میرے بھائیوں، لوٹ آؤ۔ میرے بھائیوں، نہ کسی مسلمان کا مال کھاؤ، نہ خیانت کرو۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہی لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کیا تھا، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ مطلب میرے بھائیوں، قیامت کے دن دھوکے باز اپنا دھوکہ کندھوں پر اٹھائے ہوگا، سب لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک نشان ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ اس کا مطلب میرے بھائیوں، دھوکے باز لوگوں کی بھیڑ میں سب کے سامنے رسوا ہوگا، اس کے چہرے پر، یہ جسم پر نشان ہوگا جو بتائے گا کہ یہ خیانت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، بچو ان چیزوں سے، ناحق قتل، اللہ کی لعنت، جہنم، سب سے پہلے حساب اور سخت عذاب۔ دھوکے بازی یا امانت میں خیانت کرنا، یا ناحق کسی کا مال کھانا، قیامت کے دن اپنا دھوکہ کندھوں پر اٹھایا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے الگ اور لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور تم سمجھو مت کہ اللہ ظالموں سے غافل ہے، وہ انہیں صرف ایک دن تک مہلت دیتا ہے جہاں ان کی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی۔ ہر ظلم کا حساب قیامت کے دن ہوگا، اللہ کے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور ہر شخص اپنے عمل کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ظلم کا حساب یوں ہوگا، مظلوم کے حق میں ظالم کے نیک اعمال ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ اگر ظالم کے پاس نیک اعمال نہ بچے تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بچو، میرے بھائیوں، لوٹ آؤ اللہ کے رستے پہ، اور میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے بچو، کیونکہ یہ سب شیطان کے بتائے ہوئے رستے ہیں۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ انسان ایک دوسرے انسان کا خون کرتا ہے، اس کو ناحق قتل کرتا ہے، اس کو ناحق تکلیف پہنچاتا ہے، اور میرے بھائیوں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ناحق مال کھاتا ہے۔ یہ سب شیطان کے ہی تو رستے ہیں، یہ سب شیطان کے ہی تو عمل ہیں، تو ان سے بچو۔ میرے بھائیوں، آج ہم کہاں ہیں؟
ہماری سوچ، ہماری پلاننگ صرف دنیا تک ہے، شہرت، پیسہ، کار، بنگلہ. لیکن کل جب قبر میں اتریں گے، نہ بینک بیلنس کام آئے گا، نہ فالوورز، نہ شہرت، صرف اعمال ہوں گے، صرف نماز ہوگی اور لوگوں سے اچھا کیا کردار ہوگا. میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے. میرے بھائیوں، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا حساب خود کرتا ہے، اپنے گناہ پہ سوچے، توبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے. اور بے وقوف وہ ہے جو بس اپنی ہوا و ہوس کے پیچھے بھاگے اور اللہ سے صرف امیدیں بنائے رکھے. یعنی عقل مند بندہ وہی ہے جو اپنے آج کو دیکھ کر اپنا کل یعنی کہ آخرت سدھارتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو کل کا سوچے بغیر اپنی آج کی عیاشی میں مگن ہے. تو میرے بھائیوں، چھوڑ دو ان سب چیزوں کو، نماز قائم کرو، کسی کو ناحق تکلیف پہنچانے سے گریز کرو، بلکہ کسی کو تکلیف پہنچائے ہی نہ. ایسے الفاظ نہ استعمال کرو کہ کسی کو تکلیف ہو، ایسے مزاج مت اختیار کرو کہ کسی کو تکلیف ہو. اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے صلہ رحمی کرو میرے بھائیوں، ان سے تعلق مت توڑو، اس کا بھی حساب آخرت میں ہوگا. میرے بھائیوں، بڑوں کی عزت کرو، احترام کرو اور بچوں سے پیار کرو. جتنی ہو سکتا ہے دعائیں سمیٹ لو، پیار سمیٹ لو، کیونکہ یہ بھی آپ کے کام آئے گا. تو میرے بھائیوں، سوچو، اگر کل موت آ گئی، اگر کل قبر میں فرشتے سوال کرنے لگے، اگر کل جہنم کی آگ سامنے کھڑی ہو گئی، تو کیا ہم تیار ہیں؟ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور. میں ہوں ارسلان بٹ، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اسی چینل پہ ایک نئے پیغام کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.